وقت مختصر ہے اور اس مختصر سے وقت میں طویل گفتگو کی گنجائش تو نہیں، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ آپ جو پیار والے، محبت والے، عشق والے، عقیدت والے، خلوص والے دور دور سے یہاں آئے ہیں، آپ کو میں شریعت کا کیا تحفہ عطا کروں، طریقت کا کیا تحفہ عطا کروں۔ اور میں سوچ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک حدیث پاک آئی، تو میں نے چاہا کہ وہی حدیث پاک آپ کو تحفے کے طور پر پیش کر دوں، کیونکہ آپ صحیح معنوں میں جتنے بھی احباب دور سے آئے ہیں، نزدیک سے آئے ہیں، اس حدیث کے مصداق بنتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ یہاں کیوں آئے، تو ہر ایک مجھے جواب ایک ہی دے گا کہ اللہ کے ایک برگزیدہ، اللہ کے ایک محبوب، اللہ کے ایک مقبول بندے کی محبت ہمیں یہاں کھینچ کے لائی ہے۔ جس اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے محبوب اور اللہ کے مقبول بندے کا نام خواجہ خواجگان خواجہ پیر عبدالغفار غزنوی نیروی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، کہ جن کی زندگی ایک کھلی کتاب ہے، جسے ہر کس و ناقص، حرف با حرف، لفظ با لفظ، عبارت با عبارت، ورق با ورق پڑھ سکتا ہے، کہ ان کی شخصیت ایک ہمہ جہت شخصیت تھی، اور زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں، کوئی پہلو ان کا ناتمام نہیں تھا، کوئی پہلو ان کا نامکمل نہیں تھا۔ جس بھی زاویے سے انہیں دیکھا جائے وہ کامل و اکمل نظر آتے تھے، اور اپنے مرید تو تعریف کرتے ہی ہیں نا، کیونکہ مرید کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں بددعا نہ دے دیں۔ متوسل تو تعریف کرتے ہیں، معتقد تو تعریف کرتے ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ بیگانے بھی تعریف کریں۔ جس طرح کہ صدر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جو نہیں مانتے وہ بھی خواجہ پیر عبدالغفار غزنوی کو پیر مانتے تھے، اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے پوری عمر عقیدہ اہل سنت ڈٹ کے بیان کیا، ڈٹ کے بیان کیا، لیکن پیار کے جام پلائے، محبتوں کے جام پلائے، عشق و عقیدت اور خلوص اور وفا اور ادب کے جام پلائے، اور جس نے وہ جام پیے، جس نے وہ جام پیے، حضرات گرامی، اس جام کی جو کیفیت ہے، جب ان کی روح اور ان کے دل کی گہرائیوں میں وہ کیفیت اتری، تو پھر وہی جو اپنے آپ کو بیگانوں کی صف میں کھڑا کرتے تھے، انہوں نے پھر اپنے آپ کو عقیدتوں اور محبتوں والوں کی صفوں میں کھڑا کر دیا، پیار والوں کی صفوں میں کھڑا کر دیا، خلوص و ادب و وفا والوں کی صفوں میں کھڑا کر دیا۔ حضرات گرامی، آپ دور و نزدیک سے یہاں آئے، اس پیر کامل کی محبت لے کر، اس پیر کامل کا عشق لے کر۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا جرمٹ ہے، سرکار جلوہ فرما ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں دین کی اصل نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں دین کی اصل نہ بتاؤں کہ جس پر عمل کر کے تم دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کر لو؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ فرمان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے سنا، تو بیک زبان بارگاہ نبوت و رسالت میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، ہمیں بتائیے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، کہ ذاکرین
کہ مجلسوں میں بیٹھنا اپنے اوپر لازم کر لو. اہل ذکر والوں کی محفلوں میں بیٹھنا اپنے اوپر لازم کر لو. اور اگر تمہیں کوئی ذکر کی محفل میسر نہ آئے، تنہائی میں ہی اپنی زبان کو ذکر سے حرکت دیتے رہو. تنہائی میں ہی اپنی زبان کو ذکر سے حرکت دیتے رہو. اور آگے حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ اکبر، کہ اللہ کے لیے دوستی کرو اور اللہ کے لیے دشمنی. یعنی اگر کسی سے دوستی کرتے ہو تو اس کا مقصد بھی اللہ کی رضا ہونی چاہیے. اگر کسی سے دشمنی کرنی ہے تو اس کا مقصد بھی اللہ کی رضا ہونا چاہیے. یعنی اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرو، اللہ کی رضا کے لیے کسی سے دشمنی کرو. اور حضور علیہ السلام نے پھر کیا ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے کسی بندہ مومن سے ملنے کے لیے، کسی اللہ کے برگزیدہ بندے سے ملنے کے لیے، کسی اللہ کے محبوب بندے سے ملنے کے لیے، کسی اللہ کے مقبول بندے سے ملنے کے لیے جب نکلتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں. 70,000 فرشتے اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں. اور وہ 70,000 فرشتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، اللہ اکبر. وہ 70,000 فرشتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، اس نے تیری رضا کی خاطر اس بندہ مومن سے اپنا رشتہ جوڑا ہے، تو اپنی رحمت کا رشتہ اس سے جوڑ لے، تو اپنی برکت کا رشتہ اس سے جوڑ لے، تو اپنی عظمت کا رشتہ اس سے جوڑ لے. حضور علیہ السلام نے پھر صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا کہ اگر کچھ کر سکتے ہو تو یہ کرو. یعنی ذاکرین کی محفلوں میں بیٹھو. اگر ذاکرین کی محفل میسر نہ آئے تو تنہائی